السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم سیکھیں گے پروگرامنگ، اور پروگرامنگ کا بالکل سٹارٹ سے میں آپ کو سکھاؤں گا پروگرامنگ ہوتی کیا ہے، ہم اسے کیوں استعمال کرتے ہیں، کس پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کا اگر آپ سی ایس کی فیلڈ میں آئے ہیں تو اس کی کتنی امپارٹنس ہے۔ تو یہ ایک ایسی ویڈیو ہے، مطلب کہ پوری سیریز ہی میں انشاءاللہ تعالیٰ کور کروں گا۔ اس پوری سیریز میں ہم پروگرامنگ کے بارے میں جتنا بھی نالج ہے وہ سارا اس کو گین کریں گے، اور دیکھیں گے کہ پروگرامنگ کا کیا بینیفٹ ہے آنے والے دنوں میں یا فیوچر میں، اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو۔ تو یہ ایک ایسا کورس ہے کہ جس میں بالکل سٹارٹ سے میں جو ہے وہ شروع کروں گا، مطلب کہ ہر وہ بندہ اس کورس کو ضرور دیکھے جو پروگرامنگ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اس کا کوئی پری ریک نہیں ہے، مطلب کہ اس کا کوئی آپ کو نالج ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے صرف یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ نے کمنٹ میں میرے سے پوچھنا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کروں گا۔ واٹس ایپ پہ بھی میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اگر فار ایگزامپل آپ سی ایس کی فیلڈ میں آئے ہیں تو آپ کو پہلے سمیسٹر میں ہی ایک کورس پڑھایا جاتا ہے جس کو ہم پروگرامنگ فنڈامنٹل کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کو کوئی نالج نہیں ہوتا پروگرامنگ کے بارے میں، یا انہوں نے پہلے انٹرمیڈیٹ میں نہیں پڑھا ہوتا، تو ان کو بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، ایک ایسا بندہ جس نے بالکل اس کا نالج ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں، تو وہ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ساری، جبکہ یونیورسٹی میں آپ کو بڑے کہہ لیں کہ فاسٹ طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، تو اکثر لوگ جو ہے وہ اس کو پک نہیں کر پاتے اور وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کورس اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل سٹارٹ سے پروگرامنگ کو جو ہے نا وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں آپ کو پورا ڈیٹیلڈ انٹروڈکشن دوں گا کہ پروگرامنگ ہوتی کیا ہے اور اس کو ہم کس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ایک ایگزامپل کے ساتھ، کیونکہ ایگزامپل کے بغیر اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مطلب کہ جس کو کوئی آئیڈیا ہوتا ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے، مطلب کہ کوئی ایسا بندہ جس کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ، اس کو سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو ایک میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ فار ایگزامپل ایک چائنیز اسٹوڈنٹ ہے، تو میں اگر اسے اردو میں بات کرتا رہوں گا تو وہ چائنیز اسٹوڈنٹ میری بات کو پک نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یا مجھے چائنیز سیکھنی پڑے گی اس سے بات کرنے کے لیے، یا اس کو اردو سیکھنی پڑے گی مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک لینگویج کا بیریئر ہے، مطلب کہ دونوں لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ تو اب اس کا سلوشن یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ درمیان میں لایا جائے جو چائنیز بھی سمجھتا ہو اور اردو بھی سمجھتا ہو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب میں اردو بولوں گا تو اس کو چائنیز میں کنورٹ کر کے چائنیز کو بتا دے گا، اور جب چائنیز بولے گا تو وہ اردو میں کنورٹ کر کے مجھے بتا دے گا۔ تو اس طرح یہ پرابلم جو ہے وہ حل کی جا سکتی ہے۔ تو یہی اگر سینیریو کو ہم کمپیوٹر کی نظر میں دیکھیں، فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں یار میں کمپیوٹر سے ایک بات کروں، ٹھیک ہے، آپ ایک ایسی مشین سے بات کرنا چاہتے ہیں جس کی لینگویج آپ کو نہیں آتی، آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کس لینگویج میں جو ہے وہ سمجھتا ہے اور کس لینگویج میں وہ بات کرتا ہے، آپ کو نہیں اس چیز کا پتہ۔ تو اب آپ کو اس سے بات کرنے کے لیے اس کی لینگویج سیکھنی پڑے گی۔ کس کی لینگویج؟ کمپیوٹر کی لینگویج۔ اب کمپیوٹر کی لینگویج جو بالکل بیسک لینگویج ہے، جو کمپیوٹر سمجھتا ہے وہ ہے 0-1۔ 0 کا مطلب سیدھا سیدھا ہے آف، اور 1 کا مطلب ہے بالکل سیدھا سیدھا آن، مطلب کہ 0 آئے تو آف کر دو اور 1 آئے تو آن کر دو۔ اب اس سینیریو میں ہمیں اگر ایک پورا پروگرام لکھنا پڑے تو اتنے زیادہ نمبر ہم یاد نہیں کر سکتے، مطلب کہ ہمیں ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ہماری انسٹرکشن کو مشین لینگویج کے اندر کنورٹ کرے۔ تو جب آپ اس کورس کو پڑھیں گے، اگر آپ کمپیوٹر کے فیلڈ میں آئے ہیں، آپ کا پہلا سمیسٹر ہے، یا آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں پروگرامنگ سیکھوں، تو آپ کو ایک ایسی ٹرم بتائی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپائلر۔ تو وہ جو ٹرانسلیٹر کا میں نے ذکر کیا تھا اس ایگزامپل کے اندر، وہ ایز اے ٹرانسلیٹر کا کام جو ہے وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں کمپائلر کرتا ہے۔ کمپائلر کیا کرتا ہے؟ آپ کے پروگرام کو کنورٹ کر دیتا ہے مشین لینگویج میں، مطلب کہ وہ والی لینگویج جو ہم سمجھتے ہیں
مطلب کیا مجھے اگر 01 کا نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ بھئی 01 جو ہے وہ کیسی لینگویج ہے، اس کے اندر کیسے میں نے کام کرنا ہے، تو پھر مجھے اس کمپائلر کی ضرورت پڑے گی۔ میں کیا کروں گا، ایک کمپائلر انسٹال کروں گا، کمپائلر میں اپنی انسٹرکشن دوں گا اور وہ کمپائلر میری انسٹرکشن کو کنورٹ کر کے تو وہ مشین کو سمجھا دے گا جو میں اس سے کام کروانا چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے میں جو ہے وہ کمپیوٹر سے بات کر سکتا ہوں۔ تو اب اس میں دو چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک ہے پروگرام، ایک ہے پروگرامنگ۔ اب پروگرام کیا ہے؟ پروگرام ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے، ایک ایسی انسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے، جس سے آپ کمپیوٹر سے بات کر سکتے ہو۔ مطلب کہ پروگرام میں آپ نے ایک انسٹرکشن دینی ہوتی ہے جس انسٹرکشن کے تھرو آپ کمپیوٹر سے بات کر سکتے ہو، اور اس انسٹرکشن کا جو پروسیس ہے، اس کو لکھنے کا جو ایکٹیویٹی ہے، جو جب آپ اس پروسیس ایک سٹینڈرڈ کو فالو کر کے وہ آپ پروسیس کو لکھتے ہو، تو اس ایکٹیویٹی کو ہم کہتے ہیں پروگرامنگ۔ پروگرامنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کمپیوٹر کو سمجھانا چاہ رہے ہو کوئی بات، تو اس کے پروسیس کو پروگرامنگ بولیں گے، اور جو پروسیس کر کے آپ نے کوئی چیز لکھی ہے، جو انسٹرکشن دی ہے کمپیوٹر کو، اس کو ہم کہیں گے پروگرام۔ ٹھیک ہے، یہ دو ٹرم ہے۔ کوئی بھی لینگویج سیکھنے سے پہلے ہمیں ان دو ٹرم کا جو ہے وہ مطلب یاد ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے۔ جس طرح اگر فار ایگزامپل میں اب ڈائریکٹ ہی اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو 2 گریڈ یا 3rd گریڈ میں بٹھا دوں، اس کو ABC نہیں آتی تو وہ کیسے وہ چیزیں سیکھ سکے گا۔ اس طرح یہ کورس اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو اسٹرگل کر رہے ہیں سیکھنے کے لیے کہ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے۔ اچھا، اب بات آ گئی کہ پروگرامنگ لینگویج کی۔ اب مجھے کمپیوٹر سے بات کرنے کے لیے کسی لینگویج کی ضرورت ہے۔ اب میں کیا کروں گا، اس لینگویج کو سیکھوں گا، اور وہ کمپائلر کیا کرے گا، میری لینگویج، وہ جو لینگویج میں سیکھوں گا وہ ہوگی انگلش ورڈز کے اندر۔ ٹھیک ہے، وہ ایسے ایک طریقہ ہے میرے پاس، جس طریقے سے میں نے خود سیکھی تھی، اس طریقے سے ہر بندہ سیکھ سکتا ہے کہ آپ کوشش کریں، کوئی بھی آپ کے پاس ٹاپک ہو، CS کی فیلڈ کا، کسی بھی قسم کا ٹاپک ہو، کسی بھی سبجیکٹ کا ٹاپک ہو، آپ اس کو ریئل ورڈ کی ایگزامپل ڈھونڈیں۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس کی ریئل ورڈ کی ایگزامپل ڈھونڈیں۔ آپ کو جب آپ وہ ایگزامپل کو میچ کریں گے تو وہ آپ کو کنسیپٹ پوری زندگی نہیں بھولے گا۔ تو انشاءاللہ جس طرح میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی چائنیز کی، ٹھیک ہے، وہ ایک ریئل ورڈ کی ایگزامپل تھی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہ یہ پروسیس میں کبھی یہ کنسیپٹ نہیں بھولے گا کہ ہم کمپیوٹر میں یہ جو ہم لکھتے ہیں، اب ڈائریکٹ ہی اگر آپ C++ سٹارٹ کر دیں گے، آپ کو نہیں آئیڈیا کہ کمپیوٹر کیسے پروسیس کرتا ہے، یا پروگرامنگ یا پروگرام کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے، تو تب تک آپ اس آئیڈیا کو اچھے طریقے سے گیٹ نہیں کر سکتے۔ اب آ گئی بات اس کی پروگرامنگ لینگویج کی، اور جو پروگرامنگ لینگویج بالکل بیسک سے پڑھائی جاتی ہے، ہر یونیورسٹی میں ایک ہی لینگویج پڑھائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے مختلف یونیورسٹیز میں ہو، مگر سنٹیکس ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، مگر ان کا جو کنسیپٹ ہے وہ سیم رہے گا۔ چاہے آپ C++ میں کرو، چاہے پائتھن میں کرو، چاہے جاوا میں کرو، کسی بھی لینگویج میں کرو، کنسیپٹ سیم رہے گا، صرف اس کا سنٹیکس جو ہے وہ چینج ہوگا۔ سنٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ایک رول ہوتا ہے جس کو آپ فالو کر کے انسٹرکشن لکھتے ہو۔ کسی ہر پروگرامنگ لینگویج کا ایک الگ رول ہوگا، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور آپ نے اس رول کو فالو کر کے اس کی انسٹرکشن لکھ دینی ہے۔ تو اس کورس میں اب یہ پروگرامنگ کی اگر ڈیفینیشن ہم دیکھیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر پروگرامنگ از دا پروسیس آف پرفارمنگ اے پارٹیکولر کمپیوٹیشن، کہ یہ پروسیس ہے جب آپ کوئی بھی کمپیوٹیشن پرفارم کرنا چاہتے ہو، کوئی کمپیوٹر کو پروگرام بنانا چاہتے ہو، تو اس کو پروسیس کو ہم پروگرامنگ کہیں گے۔ اور اگر ہم یہ سمپل جب آپ کمپیوٹر پروگرام لکھتے ہیں تو اس کی ایگزامپل بھی، اس کا ڈیفینیشن بھی ہے کہ کمپیوٹر پروگرام از اے سیکوینس آف انسٹرکشن، کہ سیکوینس ہے انسٹرکشن کا، کہ اسٹیپ 1 میں یہ کرو، اسٹیپ 2 میں یہ کرو، اسٹیپ 3 میں یہ کرو، اس سیکوینس میں آپ نے انسٹرکشن دینی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کمپیوٹر پروگرام۔ اب یہ کمپیوٹر پروگرام جو ہے وہ کسی بھی لینگویج میں ہو سکتا ہے، C++ میں ہو سکتا ہے، جاوا میں، جو بھی آپ لینگویج پڑھ رہے ہو۔ اب آپ کو کمپیوٹر سے بات کرنی ہے، آپ نے جب کمپیوٹر سے بات کرنی ہے تو آپ کو پروگرامنگ لینگویج کی ضرورت پڑے گی، اور جب آپ نے بات کمپیوٹر کو سمجھانی ہے تو کمپیوٹر تو پروگرامنگ انگلش نہیں سمجھتا، وہ انگلش ورڈز میں ہماری بات نہیں سمجھے گا، تو کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے ہمیں کمپائلر کی ضرورت پڑے گی۔ اب کمپائلر ٹرانسلیٹر کا کام کرے گا، جیسے ہی میں کوئی پروگرام لکھوں گا، ٹرانسلیٹر کیا کرے گا، اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر کے دے دے گا۔ تو کمپیوٹر ایزیلی، کیونکہ کمپیوٹر کی بھی ایک لینگویج ہے، تو کمپیوٹر ہماری انگلش کو جو ہے وہ ایزیلی سمجھ کے وہ جو کام ہم کروانا چاہ رہے ہیں وہ کر دے گا۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں
اب سی پلس پلس ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جس کو انشاءاللہ تعالی ہم اس سیریز میں باقاعدہ طور پہ سیکھیں گے، اور یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ریئل ورلڈ کی ایگزامپل کے ساتھ پورے کا پورا. سب سے پہلے یہ چیز ہے، یہ بہت بیڈ پریکٹس ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہی کوڈنگ کو سٹارٹ کر دو. سب سے پہلے آپ نے اس کا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے، کنسیپٹ کلیئر کر کے آپ نے کوڈنگ کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی. کسی بھی طرز کا پیپر آ جائے، کسی بھی طرح کی پرابلم آ جائے، آپ بہت آسان طریقے سے اس کو سالو کر سکتے ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سی پلس پلس کو. اب سی پلس پلس ایک پروگرامنگ لینگویج ہے. تو آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا کہ یار اگر مشین لینگویج ڈائریکٹ سمجھ لیتا ہے کمپیوٹر تو میں مشین لینگویج میں ہی کیوں نہ کوڈ کر لوں. اب مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ بھئی میں سی پلس پلس کو سیکھتا پھروں، میں مشین لینگویج کو ہی کیوں نہیں سیکھتا. اب مشین لینگویج کا میں نے بتایا کہ مشین لینگویج ہے 01، اس کے علاوہ مشین لینگویج میں کچھ نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک پروگرام بنانا چھوٹا سا، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں وہ 011 0011 کتنی دفعہ کتنے آپ یاد کرو گے، تو وہ بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے انسان کے لیے سیکھنا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس بیریئر کو کم کرنے کے لیے ایک لینگویج ڈیزائن کی گئی جس میں انگلش لائک ورڈز تھے. مطلب کہ اگر کوئی بندہ یاد کرنا چاہے، کچھ انسٹرکشنز کو یاد کرنا چاہے، تو انگلش لائک ورڈز کی ایک، جس کو ہم نیمونکس بھی کہتے ہیں، وہ ایک لینگویج ایجاد کی گئی جس کو ہم کہتے ہیں اسمبلی لینگویج. اب اسمبلی لینگویج میں ہوتی تو مشین لینگویج تھی، مطلب کہ وہ ڈائریکٹ ایک ایسی انسٹرکشنز تھی جس میں آپ ڈائریکٹ کمپیوٹر سے بات کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے سی پی یو کو سیس کرنا ہے تو اس کا پروسیس موجود ہے، ریم کو سیس کرنا ہے تو اس کا پروسیس موجود ہے. مطلب کہ وہ آپ ڈائریکٹ کمپیوٹر سے بات کر سکتے تھے انگلش ورڈز میں. پھر وہ انگلش ورڈ بھی مشین لینگویج میں کنورٹ ہوتے تھے جس کو ہم اسمبلر کہتے تھے. پھر جیسے جیسے جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ آتی گئی تو اسمبلی لینگویج سے ایک لینگویج ایجاد ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں سی. اب سی ایک ایسی لینگویج تھی جو بالکل ٹوٹل انگلش ورڈز کے اوپر تھی. مطلب کہ آپ کو کمپیوٹر کی کوئی خاص انسٹرکشن کو فالو نہیں کرنا پڑتا تھا، آپ اپنی مرضی سے اس کو لکھ سکتے تھے کسی بھی، مطلب کہ ٹوٹل انگلش ورڈز میں اس کو کنورٹ کر دیا گیا. اب سی لینگویج کو کہہ لیں کہ سی ایک چھوٹا بھائی تھا سی پلس پلس کا. اب سی لینگویج میں جو بیریئرز تھے، جو چیزیں مسنگ تھیں، وہ سی پلس پلس میں آ گئیں. ٹھیک ہے، اگر آپ آبجیکٹ اورینٹیڈ کا پروگرامنگ کا کورس پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو سی پلس پلس پڑھائی جاتی ہے، آپ کو سی نہیں پڑھائی جاتی. وہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ کیونکہ سی میں وہ اوپ ہے ہی نہیں. مطلب کہ اگر آپ نے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو سی پلس پلس کو ہی سیکھنا پڑے گا. تو اس لیے یونیورسٹیز کوشش کرتی ہیں کہ وہ آپ کو سی پلس پلس ہی سکھائیں تاکہ آپ جو ہے وہ ایزیلی باقی چیزوں کو بھی گیٹس کر سکیں. اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ میں کمپیوٹر پڑھا ہے تو اس بک میں جو ہے وہ سی پڑھائی جاتی ہے، جبکہ سی جو ہے وہ بھی بہت امپارٹنٹ لینگویج ہے. مگر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈائریکٹ آپ کا ہارڈ ویئر سے اس سے ایزی ہے کوڈ کرنا. تو پھر یہ جتنے بھی امبیڈڈ سسٹم آپ دیکھتے ہیں، اب امبیڈڈ سسٹم کیا ہے؟ ایک ایسا ہارڈ ویئر جس کا ایک کوڈ جو ہے وہ اس کے اندر امبیڈ کر دیا جاتا ہے. مطلب کہ اس ہارڈ ویئر نے ایک ہی آپریشن پرفارم کرنا ہے، وہ کوئی اور آپریشن پرفارم کرے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اس نے ایک ہی طرح کا آپریشن پرفارم کرنا ہے تو اس کے اندر کوڈنگ کرنا سی سے بہت آسان ہے. اس لیے امبیڈڈ سسٹم کے لیے جو ہے وہ کوڈنگ سی میں ہی زیادہ تر کی جاتی ہے. تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہم اپنے، اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے مشین لینگویج، اس کے بعد اسمبلی لینگویج، اس کے بعد سی لینگویج، پھر اس کے بعد سی پلس پلس. مطلب کہ یہ ایک آپ نے جو ہے نا وہ ٹائم لائن یاد رکھنی ہے کہ سی کا ایڈوانس ورژن ہے سی پلس پلس. مطلب کہ جو سی میں چیزیں مسنگ ہیں وہ آپ کو سی پلس پلس میں ساری مل جائیں گی. اب جیسے کہ سب سے پہلے اس کی 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو پروگرامنگ کا بتایا کہ پروگرامنگ کیا ہے، اس کے بعد آپ کو میں نے کمپیوٹر پروگرام کا بتایا کہ کمپیوٹر پروگرام کیا ہے. تو سی پلس پلس ایک پروگرامنگ لینگویج ہے. مطلب کیا کہ آپ کمپیوٹر کے بات کرنے کا جو پروسیس ہے، مطلب کہ کمپیوٹر کا پروگرام لکھنے کا جو پروسیس ہے وہ آپ ایزیلی فالو کر سکتے ہو سی پلس پلس کو سیکھ کے. مطلب کہ اگر آپ نے کمپیوٹر پروگرامنگ کے طرز میں کمپیوٹر سے بات کرنی ہے تو سی پلس پلس اس کے لیے ایک پاپولر لینگویج ہے. آپ پاپولر لینگویج کے وہ سیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پروگرام آتا ہے. اب پروگرام ایک ایسی انسٹرکشن ہے، کون سی انسٹرکشن ہے؟ سیکوینس وائز. مطلب کہ آپ کو ایک سیکوینس، مطلب کہ پہلا سٹیپ یہ ہے، پھر دوسرا یہ ہے، پھر تیسرا یہ ہے. ایک سیکوینس کے طرز پہ آپ اس پروگرام بناتے ہو اور کمپیوٹر اس پروگرام کو آپ کو بالکل ایزی وے سے
स्टार्ट कर देता है। तो जैसा कि कंपाइलर की ज़रूरत, तो जाहिर सी बात है कंपाइलर के बगैर आप कैसे लिख सकते हो। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड मेरा जो कंपाइलर है वो है डेव सी प्लस प्लस, ठीक है। और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें यही कंपाइलर जो है वो पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। इसी के ऊपर ही आपने जो कोडिंग है वो करनी होती है। तो अब इस कंपाइलर के अंदर जो है वो मैं आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन जो है वो दे देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक को आप फॉलो करके कंपाइलर को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपने इधर लिखना है डेव सी प्लस प्लस। जब ये डेव सी प्लस प्लस आप लिखेंगे तो ये आपको ये लिंक आ जाएगा, आपने सिंपल इसको डाउनलोड करना है। और जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपका जो है वो एक फ़ोल्डर आएगा, उसको सिंपल आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो ये आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी, उस स्क्रीन के अंदर जो है वो आप कोड को जो है वो लिख सकते हैं। तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो इसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। अब इसका ये फ़र्स्ट प्रोग्राम है। अगर आपने किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो उसका जो फ़र्स्ट प्रोग्राम है वो होता है हेलो वर्ल्ड। मतलब कि सिंपल आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है स्क्रीन के ऊपर, कोई करैक्टर्स प्रिंट करवाने हैं, तो वो आप सी आउट से वो प्रिंट जो है वो करवा सकते हैं। तो अब ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको नहीं पता ये हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्या है, ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या है, या ये इंट मेन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके लिए न्यू हैं। तो इसको हम जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि चलें मैं आपको ये पहले रन करके दिखा देता हूँ कि इसको आपने जो है वो रन कैसे करना है डेव सी प्लस प्लस के अंदर। तो सिंपल अभी तो ये मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, मगर आपने इसको, क्योंकि आपका स्टार्ट है, तो आपने इसको जो है ना वो स्टार्ट से लिखना स्टार्ट करना है। तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी, फाइल के अंदर जाके आपने न्यू पे क्लिक करना है। तो ये सेकंड ऑप्शन पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन होगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो सेकंड नंबर पे कंसोल एप्लीकेशन आएगा। अब कंसोल एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आप जो है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे के कंप्यूटर से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इधर आपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो इधर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। ये सी में भी आप कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं। जब क्योंकि हम इस जो है वो सी प्लस प्लस को ही करेंगे तो आपने इसको डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सेविंग का, इसको आपने सेव करना है। तो आप ये बेशक आप इसको कट कर दें, कंट्रोल वी से आप पेस्ट करें। तो ये प्रोग्राम है, इसको मैं पहले आपको रन करके दिखाऊंगा। ये इसका हालांकि इसको रन करना नहीं चाहिए था, मगर ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको जब आप डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल कर लें प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो आपको प्रोग्राम रन करने का जो तरीका है वो आना चाहिए। तो ये थर्ड नंबर पे ऑप्शन होगा कंपाइल एंड रन का। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो ये एक सेव, ये सी प्लस प्लस। अब ये आपने ध्यान रखना है कि जो भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होगा उसकी एक्सटेंशन आपने CPP रखनी है। तो ये एक्सटेंशन ही आप डिफ़ाइन करेगी कि ये आपका सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है। तो इसको आपने सेव करना है। तो ये प्रोग्राम आपका सेव हो जाएगा और ये कंपाइल हो चुका है और ये मेरे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है उसका रिज़ल्ट। अब जो भी मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करवाना चाहता हूँ अपना नाम, तो आपने सिर्फ इसमें अब ये देखें कि अब इसमें एक नई चीज़ है इसको देखने के लिए कि आप जब ये प्रोग्राम बनाते हैं, अब ये एक मैं ऐसी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना चाहता हूँ जो मेरे मुताबिक है, मतलब कि जो भी मैं चाहता हूँ वो काम हो जाए, तो वो इजीली जो है ना वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाएगी। तो अब ये जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो अब ये देख सकते हैं कि माय फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन जो है वो इधर डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है ना वो मैं इस प्रोग्रामिंग के ज़रिए मैं अपना प्रोग्राम जो है वो कर सकता हूँ। अब बिल्कुल इसकी बेसिक चीज़ें हैं, इसका इंट्रो देखते हैं।
اب یہ انٹرو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو یہ جو جاننا بہت ضروری ہے اس کے لیے. تو یہ ایک کراس پلیٹ فارم لینگویج ہے, مطلب کہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر آپ اس کو رن کر سکتے ہیں, اور یہ ہائی پرفارمنس اپلیکیشن کو کریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے اسٹراسٹرپ, اور یہ اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ سی لینگویج کی ایکسٹینشن ہے, مطلب کہ یہ سی لینگویج کا اپ ڈیٹ ورژن ہے.